اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد، نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد، اندازے بیاں گرچہ بہت شوق نہیں، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، سنیت سناؤں گا سنیت ہی پہنچاؤں گا۔ اب موضوع میں شروع کرنے لگا، اب توجہ میری طرف رکھیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ 3 کی جو آیت نمبر 4 میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق کا ذکر کیا کہ تحقیق ہم نے انسان کو احسنی تقویم میں پیدا کیا ہے۔ شاہ صاحب بڑا خوبصورت بنایا، بڑا باسیرت بنایا، خوبصورت سانچہ بنایا، خوبصورت آنکھیں دی، کان دیے، چہرہ دیا، مہرہ دیا، سراپا دیا، حائط دی، احسن بنایا، ساری مخلوق میں اعلیٰ بنایا، ساری مخلوق میں معزز بنایا، ساری مخلوق میں اشرف بنایا۔ کس کو؟ انسان کو۔ کس کو؟ انسان کو۔ اور بات کی ایبسلوٹ یعنی مطلق، یہ نہیں کہا کہ جو مسلمان ہیں ان کو احسن بنایا، نہیں، انسان کو، انسانیت کی بات کی اللہ نے۔ آپ نے کبھی غور نہیں کیا ہوگا، یہ دیکھیں جس سائز کا دایاں ہاتھ ہے اسی کا بایاں بنایا، پائیا کوئی انچی ٹیپ نہیں سی، جس سائز کا دایاں بازو اسی کا بایاں۔ یہ چیک کریں ذرا، اسے کہتے ہیں آسانی تقویم، بڑا خوبصورت، بڑا منزہ، بڑا مصفہ، بڑا مجلہ بنایا انسان کو۔ میں سٹیپ بائی سٹیپ ذرا مختصر کر رہا ہوں، اختصار کے ساتھ آگے آپ کو لے کے چلوں۔ کوئی بھی دنیا کی چیز ہونا وہ معزز، افضل، اعلیٰ یا قیمتی بنتی ہے اپنے خمیر کی وجہ سے۔ ذرا توجہ میرے تو، بچوں کا کام نہیں، خمیر کی وجہ سے، اصل کی وجہ سے، اوریجن کی وجہ سے، جو اس کا مبدا ہوتا ہے، جو اس کی بگننگ ہوتی ہے، جو اس کا آغاز ہوتا ہے، جس سے وہ بنتی ہے اس کی وجہ سے وہ قیمتی بنتی ہے، اس کی وجہ سے وہ اعلیٰ بنتی ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، اللہ کی سنت ہے، یہ میرے سامنے ہے سٹینڈ، یہ لوہے کا ہے۔ اب اس کے مقابلے میں اسی سائز کا، اسی طرح کا دوسرا سٹینڈ آ جائے چاندی کا، یہ لوہے کا بنا ہے، وہ آ جائے چاندی کا، سائز بھی ایک جیسا، دیکھنے میں بھی ایک جیسے، کام بھی ایک ہی، اس نے بھی مائک اٹھائے، اس نے بھی مائک ہی اٹھانے ہیں، ظاہر ایک جیسا، باطن میں فرق یہ آ گیا کہ اس کی تخلیق ہوئی لوہے سے، اس کی چاندی سے۔ اب کوئی کہے ظاہر ویک کے دوویں ایک ہو جائے تو آپ کہیں جا ذرا اپنی عقل دا علاج کروا، وہ یہ لوہے دا بنے ہے، وہ چاندی دا، ایک ہو جائے کس طرح؟ اب چاندی کے مقابلے میں آ گیا سونے کا، گولڈ کا، دیکھنے میں ایک جیسے، قیمتی کون ہو گیا؟ سونے والا کہ چاندی کا؟ کس وجہ سے وہ قیمتی ہوا؟ اپنی تخلیق کی وجہ سے، مادے کی وجہ سے، خمیر کی وجہ سے۔ وہ سونے سے بنا تو لہذا وہ قیمتی ہو گیا، یہ چاندی سے بنا اس سے کم، وہ لوہے سے بنا اس سے کم۔ اب اس کے سونے کے مقابلے میں آ گیا ڈائمنڈ کا، ہیرے کا، تو وہ قیمتی ہوا کہ نہیں؟ بڑی خاص بات دینے لگا ہوں، اس کا مطلب ہے کہ بندہ ہو یا چیز ہو، یہ اعلیٰ قیمتی بنتی ہے اپنی اصل کی وجہ سے۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، شاید آپ کو سمجھا دوں بات، توجہ۔ جب یہ بات ہم سمجھ گئے کہ کوئی چیز اعلیٰ، عرفہ، قیمتی، منظم، مصفہ بنتی ہے اپنے خمیر کی وجہ سے، اصل کی وجہ سے، اب ہم سارے مل کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مولا یہ جو انسان تو جس کی بڑی تعریفیں کر رہا ہے، تو نے بڑا حسن بنایا، بڑا اعلیٰ بنایا، بڑا معزز بنایا، بڑا اشرف بنایا، بتا تو صحیح یہ انسان تو نے بنایا کس سے؟ ہائے ہائے ہائے، ذرا انسان کا خمیر تو بتا، انسان کی اصل تو بتا، اوریجن تو بتا، مبدا تو بتا، بتا تو صحیح یہ بنا کس عناصر سے؟ اللہ نے جملے بھی نہیں بدلے، اللہ نے کہا یہ جو میں نے احسن تقویم بنایا ہے نا، آؤ پھر بتاؤں کس سے بنایا۔ جی مولا، فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَائٍ مَسْنُونٍ۔ ذرا توجہ میرے تو رکھنی ہے، اللہ نے کہا یہ جو انسان میں نے بنایا ہے نا، یہ بنایا میں نے بدبودار مٹی سے، سیاہ گارے سے، سن رسیدہ مٹی سے، بجتی مٹی سے۔
آپ مٹی میں پانی ڈالیں, سورج کے آگے پڑا رہنے دیں, 2 4 8 10 دن بعد اس کا کلر بھی چینج ہو جائے گا اور بدبو بھی آئے گی. اسے کہتے ہیں سلسال. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے میں نے انسان کو بڑا احسن بنایا, انسان کو بڑا اعلیٰ بنایا. ہم نے پوچھا مولا کس سے؟ انسان کی اصل تو بتا. تو کہا بدبودار مٹی سے, سیاہ گارے سے, سلسال سے. ہاتھ جوڑ کے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں آپ کی محبتوں کی نظر شاہ صاحب, مولا جو انسان گارے سے بنا, جو انسان بدبودار مٹی سے بنا, سیاہی سے بنا, تو وہ بن گیا آسانی تقویم. تو کچھ انسان مولا ایسے بھی تو ہے جن کی تخلیق میں سیاہی ہے نہیں, بدبو ہے نہیں, سلسال ہے نہیں, مٹی ہے نہیں. جو سلسال سے بنے وہ تو بن گئے آسانی تقویم. تو مولا جو تیرے نور سے بنے ان کی عظمت کا کیا عالم ہوگا. اور جو مٹی سے بنا, جو سلسال سے بنا, جو سیاہی سے بنا, وہ آسانی تقویم. تو کچھ انسان ایسے بھی تو ہیں کہ مولا جو تیرے نور سے بنے. بس یہی میرا موضوع ہے کہ سلسال والے کون نے تے نور والے کون نے. ہائے 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 ہائے. اب وہ نور والے آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں. حوالے ذرا اٹینشن ہو کے سنو. محب تبری کی ریاض النظرہ فی مناقب العشرہ, اہل سنت کی چوٹی کی کتاب. امام عبد الرزاق کی المصنف, امام بخاری کے دادا شیخ, امام حیثمی کی مجمع الزوائد و منبع الفوائد, خطیب بغدادی کی تاریخ بغداد, بے شمار حوالے اور ریفرنسز. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی. سنو ذرا حدیث. میرے مصطفیٰ فرماتے کنتو انا و علی و فی روایت و فاطمہ و حسن و حسین و علی ابن حسین و محمد باقر و محمد جعفر صادق و موسیٰ کاظم و علی رضا و محمد تقی و علی نقی و حسن عسکری و محمد مہدی نورا بین یدی اللہ قبل یخلق آدم. سنیت بتاؤں, کانوں کی کھڑکیاں کھول کے سنو, آنکھوں سے حسد, بغض, اناد, کینہ, عداوت کے پردے ہٹا کے سنو. میرے مصطفیٰ کا فرمان سنو. میرے آقا فرماتے ہیں میں علی, فاطمہ, حسن, حسین, علی بن حسین, الباقر, جعفر صادق, موسیٰ کاظم, علی رضا, محمد تقی, علی نقی, حسن عسکری, محمد مہدی. آدم کی تخلیق سے پہلے آدم کا جسد نہیں بنا تھا, آدم کی باڈی نہیں بنی تھی, آدم کی روح نہیں بنی تھی. بس آدم کی تخلیق کے لیے مٹی نہیں گوندی گئی تھی. ایک خدا تھا, دوسرا 14 کا نور تھا. دوسرا 14 کا. اے آدم تے جے کل دی گل ہے. حضور فرماتے آدم کی تخلیق سے پہلے آدم کی ابھی روح نہیں بنی تھی. ایک خدا تھا, دوسرا 14 کا نور تھا. ہوئے 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 نہیں سمجھے یار. نور والے اور سلسال والے پتہ چلے جیڑا 14 دے وچوں ہے نا, ہوئے 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 ہوئے, اور جیڑا 14 دے وچوں ہی نا مولوی, او نور والا ہی تے باقی سارے سلسال والے نہیں. تے نور والے دا اللہ دا واسطہ ہی مقابلہ کرنے تے علی دا تے فاطمہ تو زہرا دا کر. اوئے ہوئے 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 ہوئے, اوئے کمپیریزن کرنے تے مولا حسن دا تے مولا حسین دا کر. کمپیریزن انہاں دا ہی کندہ ہی. اوئے مٹی آلیاں دا نور آلیاں دا کوئی کمپیریزن نہیں ہوندا. یہ نور والے ہیں,
جیسا ہی کوئی نہیں کائنات میں. اس لیے ان کے لیے معاملات الگ ہیں, دوسروں کے لیے معاملات الگ ہیں. میں مثال دیتا ہوں, دلیل دیتا ہوں آپ کو, بہت بڑی دلیل دیتا ہوں. جو جتنے بھی سلسال والے لوگ ہیں میرے اور آپ کے سمیت, اوپر تک بھی چلے جائیں, ہمارے لیے جو شریعت کے احکام ہیں وہ الگ سے ہیں. کوئی بندہ کہے نا اکو جے, دونوں ذرا لے آؤ میرے سامنے, اکو جے ہے نے کہ نہیں؟ یہ جڑا اکو جے آندا ہے نا, وہ دے کہ اکو ہی سوال ہے. یا وہ مولوی صاحب جو کہتا ہے کہ مولا حسین علیہ السلام کا معاذ اللہ وضو ہی نہیں تھا تو نماز کہاں سے ادا کرنی تھی. میں اس کا نام بھی نہیں لیتا پاک ممبر پہ, 1.5 گھنٹہ اس کو میں نے علمی جواب دے دیا, یوٹیوب پہ آپ سن سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں مولا کا ادھر پانی ہی نہیں تھا. اس نان سینس کو اتنا نہیں پتا کہ ان کو وضو کی ضرورت نہیں, وضو کی ضرورت ان کو ہوتی ہے جو کبھی ناپاک ہوں. ہوئے 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 یار, میں ایک جملہ کہتا ہوں نا, کسی مولوی صاحب کی بیٹی ہو, علامہ صاحب کی بیٹی ہو, مفتی صاحب کی, کسی امیر کی, کسی غوث قطب ولی, اوپر جاتا ہوں کسی صحابی کی بیٹی ہو, ماں ہو, بہن ہو, جب وہ مخصوص ایام میں ہوتی ہے اللہ کہتا ہے قرآن نہیں پکڑنا. مولا وہ کیوں؟ اللہ کہتا ہے اس لیے کہ قرآن پاک ہے, تو نہ پاک ہے. نماز نہیں پڑھنی, کیوں؟ نماز کے لیے پاکیزگی شرط ہے, تو نہ پاک ہے. میرے گھر میں داخل نہیں ہونا ہے, کیوں؟ گھر میرا پاک ہے, تو بولو یار ناپاک ہے. اس کا مطلب ہے جو ناپاک ہوں ان کو پاک ہونا پڑتا ہے پاک چیزوں کو پکڑنے کے لیے. ٹھیک کہہ رہا ہوں کہ غلط کہہ رہا ہوں؟ مولوی صاحب سے ہم سوال کرتے ہیں, بھائی آپ کی بہو کے ہاں, آپ کی بیٹی کے ہاں, آپ کی بہن کے ہاں, آپ کی بیوی کے ہاں بچے کی ولادت ہونے والی ہو, تو ٹیلی فون کرے گاڑی والے کو, ایمبولنس کو یا ٹیکسی والے کو, وہ آئے, تو گاڑی میں بٹھائے بہن کو, بیوی کو, بہو کو, کسی کو بھی, اور ڈرائیور کو کہے چل بھائی جامعہ مسجد فیضان مدینہ لے چل. ہوئے 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 ہوئے, اور ڈرائیور ہی کہے گا مولوی صاحب مت ماری گئی جے, اللہ دے گھر بچے پیدا ہوندے نے. ہوئے ہوئے ہوئے, نہیں سمجھے یار. وہ اللہ کا گھر پاک ہے, منزہ ہے, مصفا ہے, مجلہ ہے, تیری مت ماری گئی ہے. اللہ کے گھر بچے پیدا ہوتے, وہ جو پیدا ہوگا وہ بھی ناپاک ہوگا, کرنے والی بھی ناپاک, جہاں ہوگا وہ بھی ناپاک. سمجھ نہیں آئی؟ نور والے کہنے نے. اور 13 رجب کا دن ہے, فاطمہ بنت اسد اللہ کے گھر کا طواف کر رہی ہے, مولا کی آمد کا وقت آیا, اپنے گھر تشریف لے کے جانے لگی, آواز آئی فاطمہ اپنے گھر نہیں میرے گھر آ. مولا تیرا گھر تو بڑا پاک ہے, تیرا گھر تو بڑا منزہ ہے, بڑا مصفا ہے, بڑا مجلہ ہے. آواز آئی فاطمہ یہی تو عقل کے اندھوں کو دکھانا چاہتا ہوں, یہی تو ان کو بتانا چاہتا ہوں, یہی تو ان تک پہنچانا چاہتا ہوں. وہ جو آنے والا ہے وہ بھی پاک ہے, جو پیدا کرنے والی ہے وہ بھی پاک ہے, جہاں پیدا ہونے والا ہے جگہ کائنات سے پاک ہے. اور پھر ماننا کہ نور والے ہور نہیں تے سلسال والے ہور نہیں. سنیں, میں اور دلیل دیتا ہوں سیاستہ سے, جنہیں اندر سارے ایک ہو جائے. سیاستہ اہل سنت کی چوٹی کی 6 کتابیں, توجہ ذرا میری طرف رکھو. میرے اور آپ کے پیارے آقا نے مسجد نبوی میں, اللہ کے گھر میں, اس کے صحن میں کھلنے والے سارے دروازے بند کروا دیے. کب بند کرو بھائی؟
سوائے علی فاطمہ حسن اور حسین کے دروازے کے. اوئے ہوئے ہوئے نہیں سمجھے یار. توجہ میں سیاستہ دے رہا ہوں یار, میں دکھا کے جاؤں گا. جب حضور نے باقی بند کروائے, کنیاں لگائیں, دیواریں, یہ کھلا رہا, تو حدیث کہتی ہے کہ چہ مگوئیاں شروع ہو گئی. چہ مگوئیاں, وہ چہ مگوئیاں کرنے والے میرے خیال پاکستان سے گئے ہوں گے جی, انڈیا سے گئے ہوں گے یا امریکہ سے گئے ہوں گے, ادھر سے گئے تھے, ادھر سے ہی, ادھر سے چہ مگوئیاں ہوئی. تو چہ مگوئیاں کی چہ مگوئی یہی نا کہ ساڑھے بند کروا دیتے نے تے پرا دا کھلا رکھے ہے, وہی ہوئی چہ مگوئیاں اور کی. اب جب یہ معاملہ ہو تو میرے اور آپ کے پیارے آقا ممبر پہ جلوہ فروز ہوئے, جلال میں آگے میرے آقا کبھی کبھی جلال میں آتے تھے. جلال میں آگے میرے آقا نے فرمایا حضرات حدیث مصطفیٰ سنو. میرے آقا نے فرمایا علی علیہ السلام کے دروازہ کھلے رکھنے پہ اگر مگر کرنے والوں, ایف بٹ کرنے والوں, اعتراض کرنے والوں, چہ مگوئیاں کرنے والوں, میں محمد بن عبداللہ نہ کسی کے دروازے بند کرواتا ہوں نہ کسی کا دروازہ کھلواتا ہوں. اللہ نے تمہارے بند کروائے ہیں, اللہ نے علی کا کھلوایا. یہ سارے ایکو جے کتنے گیا پھر کام نہیں سمجھے یار. میں اور دلیل دیتا ہوں, امام جلال الدین سیوطی کی جامع صغیر پڑھے, سینکڑوں حوالے دیتا ہوں. ادھر مولا حسن علیہ السلام کی ولادت ہوئی, نماز کا وقت ہوا, پاک بی بی نے نماز ادا کی. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے, اور چھوٹے سے لے کے بڑی تک کوئی شخصیت مجھے ایک ضعیف روایت دکھاؤ. مولا حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی, نماز کا وقت ہوا, نماز بی بی نے حتی لا تفوتھا صلاۃ وکذالک سمیت الزہرا. اب پوری کائنات میں جس کی ایک نماز بھی قضا نہ ہو, جو ایک لمحہ کے لیے بھی ناپاک نہ ہو, اس کو بطول زہرا کہتے ہیں. ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا, اتنی عظیم ہماری اماں. یہ لوگ صحابہ بھی اپنی مرضی کے مانتے ہیں اور امہات المومنین بھی اپنی مرضی کی. یہ نہ امہات المومنین کے خیر خواہ ہیں نہ صحابہ کے خیر خواہ ہیں. یہ بی بی ام سلمہ پتہ کون بڑی ہستی ہے, یہ وہ شخصیت ہے کہ پاک بی بی کی مصیبت میں بیماری میں یہی اماں ام سلمہ ہے جو بی بی کی خدمت کرتی رہی اور ماں ہونے کا حق ادا کرتی رہی. یہ وہ بی بی ہے جب امام حسین علیہ السلام کربلا تشریف لے کے گئے تو پیچھے فاطمہ صغرا سلام اللہ علیہ کو چھوڑ کے گئے, ان کی خدمت بھی حضرت ام سلمہ ہی کرتی رہی ہے. یہ وہ بی بی ہے, توجہ کے ساتھ سنو, جن کو آقا علیہ السلام نے کربلا معلیٰ کی مٹی بھی دی تھی. یہ وہ بی بی, آگے سنو بات یار, جو ہر نماز میں, صرف شیعہ نہیں کرتے ہو میرے سامنے, جو ہر نماز میں امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں دشمنوں پہ بی بی لعنت کرتی تھی. اتنی عظیم شخصیت یار, اتنی بڑی شخصیت. یہ جامع ترمذی دینے لگا میں آپ کو, اہل سنت کی چوٹی کی کتاب, جو خود کو سنی کہے, کسے نہ مانے اس کا سنیت کا ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے. یہ آپ کے سامنے سنی بیٹھا ہے, اصل سنیت آپ کو دے رہا ہوں میں. آپ روایت کرتی ہے کہ جب یہ آیت تطہیر نازل ہوئی, آپ جانتے ہیں سارے, تو آقا علیہ السلام نے اپنے ساتھ پاک بی بی کو, مولا علی علیہ السلام کو, حسنین کریمین کو ساتھ لیا اور چادر تطہیر اوپر پھیلا دی اور کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی, اور آیت تطہیر پڑھی, فَأَذْهِبْ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهِّرْهُمْ تطہیرہ بھی پڑھا, یہ پڑھا اور ساتھ آیت تطہیر پڑھی. اما ام سلمہ آپ روایت کرتی ہیں کہ میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی, وَأَنَا مَعَهُمْ یا نبی اللہ. ہوئے 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 ہوئے, وہ سارے ایکو جے والے نو جواب دے رہے ہیں. اما ام سلمہ
عرض کرتی ہے حضور کی بارگاہ میں آقا میں بھی ان کے ساتھ چادر تطہیر کے نیچے آ جاؤں، میں بھی آ جاؤں؟ آقا علیہ السلام کا ذرا جواب تو سنو. میرے آقا فرماتے انت علی مکانک و انت علی خیرن. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے. میرے آقا فرماتے ہیں ام سلمہ تو جہاں کھڑی ہے نا خیر ہے، یعنی میری زوجیت میں ہو تو خیر میں ہی ہو نا. میں اس کا حدیث کا ذرا پنجابی میں ترجمہ نہ کروں، توجہ میری طرف، میرا موضوع ہے. میرے آقا نے فرمایا ام سلمہ اے نور والے ہورنی تے باقی سلسال والے ہورنی. ہائے 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 ہائے، ان کی کیٹیگری میں کوئی کیسے آ سکتا ہے؟ ان کی کیٹیگری میں کوئی آ ہی نہیں سکتا. ان کی کیٹیگری میں ان کی آل اولاد ہی آئے گی اور کوئی نہیں آ سکتا، کیونکہ یہ ہے ہی ساری کائنات سے منزہ اور مصفہ. اب اگلی دلیل سنیں ذرا، یہ بڑی ایمان افروز بات دینے لگا ہوں میں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو جسم مبارک ہے، بلکہ آقا کی حدیث ہے، اس پر اور میں دلیل دیتا ہوں کہ ان کی افضلیت پہ. یہ مالک ہیں، باقی ساری کائنات ان کی نوکر ہے، سارے نوکر ہیں، سب کو ملتا ہے ان کا صدقہ. ہر مشکل مصیبت میں سارے انہی کو پکارتے ہیں. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے. اوئے نبیاں دے نبی نے پکارے ہیں خیبر چ ادرکنی یا علی ابن ابی طالب. علی آجا تیری لوڑ پہ گئی ہے. میں یہ خیبر نہیں پڑھنے لگا، پھر زندگی رہی تو کبھی خیبر کا بھی آپ کو اصل لطف دوں گا. میں نکتہ دینے لگا ہوں. اس کا مطلب ہے حضور فرماتے ہیں، جامع ترمذی کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں ان اللہ خالق الخلق فجعلنی فی خیرہم فرقۃ ثم جعلهم فرقتین فجعلنی فی خیرہم فرقۃ ثم جعلهم قبائل فجعلنی فی خیرہم قبیلۃ ثم جعلهم بیوتا فجعلنی فی خیرہم بیتا وخیرہم نسبا. میرے آقا کا فرمان سے حضور فرماتے ہیں اللہ نے سب سے اعلیٰ طبقہ ہمارا بنایا. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے. اللہ نے قبیلے بنائے. اور سنو، اف بٹ اگر مگر کرنے والا فلاں ابن فلاں کو ان کے سامنے کھڑے کرنے والا، سنو میرے آقا فرماتے ہیں اللہ نے قبیلے بنائے، سب سے اعلیٰ قبیلہ اللہ نے ہمارا بنایا. اللہ نے گھرانے بنائے، خنواتے بنائے، سب سے اعلیٰ گھرانہ خنواتا اللہ نے ہمارا بنایا. اللہ نے حسب نسب بنائے، سب سے اعلیٰ حسب اور نسب اللہ نے ہمارا بنایا. اس کا مطلب ہے کہ حضور اور حضور کے خاندان جیسا کوئی اللہ نے بنایا ہی نہیں. تو مقابلہ کیسا؟ بولو یار. حضور سب سے افضل اور اعلیٰ. بڑی خاص بات دینے لگا میں. امام ابن عقیل سے پوچھا گیا کہ حضور علیہ السلام کا جو حجرہ مبارک ہے وہ افضل ہے یا خانہ کعبہ افضل ہے؟ بڑی خاص بات دینے لگا ہوں. اہل سنت کی کوئی 20 کتابیں ہیں میرے پاس. بڑی خاص بات. تو جواب آیا امام ابن عقیل کی طرف سے وَإِنْ أَرَدْتَ مُجَرَّدَ الْحُجْرَةِ فَالْكَعْبَةُ أَفْضَلُ. ان کا اگر تو حجرہ ہے خالی، حجرہ ہے تو پھر کعبہ ہی افضل. جاگو یار. اگر حضور کا حجرہ ہے خالی، یعنی حضور کا پاک جسم جو ہے وہ حجرے کے ساتھ نہیں لگا ہوا، تو پھر خانہ کعبہ ہی افضل. وَإِنْ أَرَدْتَ وَهُوَ فِيهَا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اگر حضور علیہ السلام کا جسم مبارک حجرے کے ساتھ مس ہو رہا ہے تو خانہ کعبہ کی بات کرتا ہے؟ پھر تو اللہ کے عرش سے، کرسی سے، عدن سے، جنت سے، ساری کونین سے افضل وہ حجرہ بن جاتا ہے. حضور نہیں یار، وہ حجرہ. مولوی صاحب کہتے ہیں کہ جو آقا علیہ السلام کے شوز نہیں، جوتے مبارک، توجہ کے ساتھ وہ کہتے ہیں جوتے نہیں کہنا، شوز بھی نہیں کہنا، نالین بھی نہیں کہنا. بھائی کہہ رہے نالین نہیں، وہ کہتے ہیں نالین پاک کہنا ہے. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے. کیا کہنا ہے؟ ماڈل ادھر سجانے ہیں، ادھر سجانے ہیں، اور کہنا ہے نالین. آپ سمجھدار بیٹھے ہیں، سادات بیٹھے ہیں، آپ کے گھر کا نوکر منگتا. وہ جو نالین پاک مولوی کہتا ہے، وہ جو نالین پاک ہے، ان کا حضور کے جسم میں مقام کہاں تھا؟
اوئے ہوئے نہیں سمجھے یار، نہیں سمجھے یار. قدموں کے نیچے بھائی کہہ رہے قدموں کے نیچے، یعنی ان کا حضور کے قدموں کے نیچے آتے تھے نا نالین یار. جو حضور کے جسم میں یعنی پیروں کے قدموں مبارک کے نیچے آئے، مولوی کہتا ہے اسے پاک کہنا ہے. مولا علی کے معراج کے جو منکر ہے نا نالین کہتے ہیں وہ بھی عرش تے گئیاں. اوئے ہوئے 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 نہیں سمجھے یار، نہیں پہنچا سکا. مولوی کہتے ہیں نالین کو نالین پاک کہنا ہے. درنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا سنگ ہو جا. جو حضور کے قدموں کے نیچے آئے، جس کا مقام حضور کے قدموں کے نیچے آئے، مولوی تو کہے نالین پاک آ بتاؤں ان ہستیوں کا. میرے آقا فرماتے فاطمہ تو بدعہ تو منی، فاطمہ محمد کے اسی جسم کا جگر کا ٹکڑا. علی منی، علی مجھ سے، علی نفسی، علی میرا نفس اس جسم کا، علی روحی، علی اس جسم کی روح، علی دمی، علی اس جسم کا خون، علی لحمی، علی اس جسم کا گوشت. ان حسن ون حسین منی، حسن اور حسین میرے جسم سے. مولوی یہ جسم حجرے سے لگ جائے تو حجرہ کائنات سے افضل ہو جائے. تو جو اس جسم کا ٹکڑا ہو، حصہ ہو، روح ہو، خون ہو، ان کو چھوڑ کر کوئی زید بکر کیسے افضل ہو سکتا؟ نالینے کو پاک کو تو کہے پاک، وہ پاک ہے. تو جو بی بی حضور کے جگر کا ٹکڑا مولوی کہے کہ خطا پر تھی اور کہتے ہیں 295 سی نہیں بنتی. 40 جواب دیے میں نے اسے، منہ بند کر دیا اس کا 40 گھنٹے. اور عدالت میں کہتے ہیں 295 سی نہیں جی بنتی. اشیاء رولا پانڈے نے، علمدار نقوی صاحب، جتنے وکلاء کا ہمارا پورا ایک بیلٹ تھا، بینچ تھا، سب نے کہا کیوں نہیں. ساری دنیا مانتی ہے کہ جو پاک بی بی کا بے ادب ہے، گستاخی کرتا ہے، اہانت کرتا ہے، بے ادبی کرتا ہے، وہ سیدھی رسول اللہ کی گستاخی ہے. اور اسے پتہ کیوں لعنتی کہتے ہیں؟ جو رسول اللہ کی بے ادبی کرے. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرۃ وأعد عذاب مہینہ. جو اللہ اور اللہ کے رسول کو اذیت دیتے ہیں ان پر دنیا میں بھی لعنت، آخرت میں بھی لعنت، اور اللہ نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. اس کا مطلب ہے اہل بیت کے دشمن کل بھی لعنتی تھے، آج بھی لعنتی ہے، قیامت کو بھی لعنتی ہے. وہ قرآن کہہ رہے یار، ہم کہہ رہے ہیں، کہتے لعنت نہیں بھیجنی چاہیے. یہ درود بھی آدھا پڑھتے ہیں، نہیں سمجھے. اور بھائیا جتھے درود لکھا آئی نا تھوڑا جہا اگے ود مار، او دے نال اگلی جڑی جڑی ہوئی آیت ہی نا، جڑی ایت نال جفی پائی ہے. ہائے 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 ہائے. اور پورا حکم اللہ کہہ رہے محمد تے آل محمد تے درود پڑھو. یار نہیں سمجھے. وہ 56-57 ایت جا کے پڑھ لیں سورہ احزاب کی. اللہ کہہ رہے انہاں تے درود پڑھو تے انہاں دی حالت تے انہاں دشمناں تے نال لعنت بھیجو. اے ہی پورا حکم قرآن دا. اس لیے مجھے اکاڑا سے بھی کالز آ رہی ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے. خدا کی عزت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، ابھی میں شروع ہوا ہوں، مجھے خود کی تسلی نہیں ہوئی. یہ ایسا گھر ہے، اللہ آپ کی عبادت قبول کرے. آپ ہی تو وہ ہیں جو میرے پاس سودا ہے، آپ ہی اسی کے گاہک ہیں. وہ جوہری کو پہچان ہوتی ہے. ایک روایت میں اور دیتا ہوں جس کو اہل سنت کی بے شمار کتابوں میں لکھا ہے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا علی علیہ السلام تشریف فرماتے. بڑی خاص بات، توجہ میری طرف. مولا علی علیہ السلام حضرت ابوبکر کہتے اٹھے چلے.
حضرت ابوبکر کی کہنے سنو آؤ ابوبکر کا عقیدہ بتاؤں. اوے حضرت ابوبکر کو ماننے والوں ان کو مانتے ان کی کیوں نہیں مانتے؟ جب مولا نے یہ فرمایا نا تو آگے سنو حضرت ابوبکر کا جواب سنو. اے حضور غوث پاک کو جو لوگ بدنام کرتے ہیں نا، ایک ان کی کتاب دے کے کہ انہوں نے کہا جی فلاں دے جڑے گھوڑیاں دے پیراں دی دھوڑ ہے میرے سر دا تاج تے سرما سب جھوٹ ہے. وہ کتاب ان کی ہے ہی نہیں. وہ علی دے پتر نے یار، تے علی دا پتر ہوئے تے دشمنوں دے قصیدے پڑھ سکدا ہے؟ ہائے ہائے ہائے، اے مولوی دی ساریاں دو نمبریاں نے. ادھر بھی بڑی خاص بات دینے لگا ہوں میں آپ کو. جب مولا نے فرمایا چلو تو وہ آگے سے کیا کہتے ہیں؟ اے علی میں آپ کے آگے کیسے چل سکتا ہوں؟ وہ کیوں؟ انی سمیت اور رسول اللہ یقول علی بے منزلت کعبہ. ایک تو میں نے حضور سنا علی کی مثل کعبہ ہے، اور علی کا مقام وہی ہے جو میرا مقام میرے خدا کی بارگاہ میں ہے. علی جب نماز پڑھوں تو کعبہ میرے آگے ہو تو ابو بکر کی نماز ہوتی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امام کہتے ہیں اگلے کو؟ یہ کیسے ہوتا ہے کہ امام پیچھے اور میں آگے؟ تو میں ایک جملہ ہاتھ جوڑ کے کہنا چاہتا ہوں، ہاتھ جوڑ کے جس کا نصیب، ارے جو ابو بکر مولا کے آگے چلنا بھی کہتے بے ادبی ہے، تو وہی ابو بکر مولا کو پیچھے کھڑے کر کے خود مصلی امامت میں کھڑے کیسے ہو سکتے ہیں؟ نہیں سمجھے یار. میں بخاری دے دیتا ہوں یار، میں بخاری دے دیتا ہوں، بخاری دینے لگا ہوں. بخاری جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام ابو بکر سے افضل ہیں؟ وہ بولو یار، وہ نبی بھی تھے رسول بھی، نبی بھی تھے. اور صحیح بخاری جب وہ آئیں گے نماز کا وقت ہوگا، جب نماز کا وقت ہوگا تو محمد مہدی علیہ السلام آپ فرمائیں گے کہ آپ کھڑے ہوں نماز پڑھائیں. توجہ بخاری دے رہا ہوں کو کس سے نہیں سنا رہا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے کہ بے شک نبی میں ہوں، رسول میں ہوں، لیکن امام آپ ہیں، امام آپ ہیں، لہذا امام کے ہوتے ہوئے میں کیسے مصلی امامت پہ کھڑے ہو سکتا ہوں؟ میں ایک جملہ کہنا ہو سکتا سمجھ آ جائے. امام محمد مہدی علیہ السلام مصلی پہ امامت کروائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام مقتدی بن کے. اوے علی دا پتر، ہائے 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 ہائے، اور مولا دا لال، اور مولا علی علیہ السلام کے بیٹے کے مقتدی کی چھوٹی سے چھوٹی کرامت ہے جے کہ وہ مردے زندہ کر لیندہ جے. ہوئے 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 ہوئے، جملہ نہیں پہنچا سکا. مقتدی کا یہ عالم ہے تو امام کا عالم کیا ہوگا؟ اوے وقت کا نبی بھی رسول بھی علی کے بیٹے کے آگے مصلی پہ کھڑا نہیں ہوتا تو مولوی تو علی کو پیچھے کیسے کھڑا کر سکتا ہے؟ میں نے ایک چیز پہ ساری رات بڑا تحقیق کیا، میں نے ساری رات کتب حدیث میں نے غوطہ زنی کیا، کھنگالا ہے. خدا کی عزت کی قسم کھا کہہ رہا ہوں، کوئی بڑے سے بڑا شیعہ کھڑا ہو جائے اپنا مسلک مجھے بتائے، جتنا بتا سکتا ہے نا، کوئی غالی بھی کھڑا ہو جائے، وہ سارا کچھ میں اس کا سارا مطلب، اس کا سارا مقصد، سارا عقیدہ اہل سنت کی کتابوں سے ابھی دکھا دیتا ہوں. مجھے ایک چیز نظر آئی ہے، اور اس کی سب سے بڑی دلیل جو آج نعرے لگ رہے ہیں، اللہ کی عزت کی قسم یہ جو سارا کچھ ہوا ہے نا، یہ بس شیعہ کے بغض میں ہوا ہے. میں سچی بات کہہ رہا ہوں، ان کی ضد کرو، بس یہ جو کرتے ہیں اس کے مخالف آ جاؤ. یہ اہل بیت کے بغض میں ہوا ہے. کبھی آپ نے سوچا ہے کہ مولا علی کے ساتھ دشمنی کیوں ہے؟ کبھی غور کیا اس پہ کہ یار اس گھر سے دشمنی وجہ کیا؟ وہ وجہ بھی سمجھ ہوتی ہے، کیونکہ زمین منڈی ہے. خلافت بھی مولا نے پہلا نہیں لئی زاری، نہیں سمجھے یار. وہ دشمنی کیوں؟ آؤ دسا دشمنی کیوں. بس ختم کرنے لگا ہوں. آپ بدر پڑھیں، احد پڑھیں، خندق پڑھیں، حنین پڑھیں، خیبر پڑھیں، جتنے بھی
پہلے مسلمان تھے شروع میں انہوں نے سارے وڈے وڈیرے اور دوجے پاسے ہی سڑنا. اور بھائیا میں گستاخی نہیں کر رہا, جڑا صحابہ دا گستاخ ہوئے لانتی ہے. صحابہ ساڑے سر دا تاج نے. میں ایک نقطہ بتا رہا ہوں یار, بدر میں 313 ہیں تے جڑے سامنے لڑن والے آئے ہیں وہ ہندوستان تو گئے سن. وہ انہاں دے چاچے بابے ہیں یار. بولو یار, اس کا مطلب ہے بڑے بڑے سارے جب آ کے للکارتے تھے نا, آؤ سامنے, آؤ ادھر, تے کوئی اور اٹھتا ہی. ہائے 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 ہائے, نہیں سمجھے. اور مولا دی تلوار چلی ہے نا. بولو, احد چے حضور ہی کھڑے سن, تے خندق چے بھی حضور ہی, تے حضور دے بھائی. بولو یار, تے حنین چے بھی اے ہوئی, تے خیبر چے پھر سدنا پیا اے ہوئی. بولو یار, تلوار ہی چلی ہے نا, اے ہوئی چلی. خیبر میں حضور نے فرمایا کل اس کو علم دوں گا, نہ کل مرد کو علم دوں گا, لیسا بھی فرار, جو بھاگے گا نہیں. توجہ میری طرف, کس کو علم دوں گا, کس کو علم دوں گا. لے بھائی خیبر تو لگ کے تاریخ پڑھ لے ہون تک. حضور نے فرمایا نا کل مرد نو علم دیوں گا, تے جدو حضور نے اعلان کیتا نا کل مرد نو علم دیاں گا, بس پھر اودوں تو لگ کے ہون تک دنیا دے سارے نام مرداں نو علم نال بڑی تکلیف ہے. موٹی دشمنی کی پہچان بتا رہا ہوں, موٹی پہچان ہی یہی ہے. اس کی سب سے بڑی دلیل, یزید پلید نے جب پاک بیبیوں کا قافلہ گیا ہے اس کے دربار میں, تو اس نے کیا کہا تھا, یہی کہا تھا نا, کاش آج میرے بڑے زندہ ہوتے. تو وہ دیکھتے میں نے بدر کا بدلہ لے لیا. اب بھائیا یزید دے وڈے کون نہیں سمجھے یار. اس لیے میں چومتا ہوں قبلہ سید بادشاہ, میری جان. اس لیے میں نقطہ دے رہا ہوں کہ علی علیہ السلام کے ساتھ حسد, بغض, اناد, کینہ, عداوت. میں کراچی کتاب کر کے آیا تو اہل سنت کا پروگرام تھا بہت بڑا, پیچھے سے مجھے کال آ گئی, علامہ صاحب اتنے رولا بن گیا. میں کہا کہ سارے مولوی کہہ رہے ہیں علامہ صاحب تے شیعہ نو راضی کر کے, وہ میرا نام لکھا تھا, وہ سارے مومنین بھی آگے. تو میں نے ایک جواب دیا, ذرا جواب سنیے گا. تو میں نے کہا سنیو, تسی ذکر علی تو کیوں راضی نہیں ہوندے پے, کیڑا بدر دی لڑائی چے علی دی تلوار نال تواڈے وڈے مرے سن. آپ ان کے شجرے کھولے, شاہ صاحب قدموں پہ ہاتھ رکھ کے بتا رہا ہوں, ان کے شجرے کھول کے چیک کر لیں. جس کو بھی علی سے پرابلم ہے نا, تکلیف ہے, حسد ہے, بغض ہے, اناد ہے, کینہ ہے, یا پیو دا پتہ نہیں سو تے یا کافراں دے اس گروہ چ میں جڑے مولا دی تلوار نال واسلے جہنم ہوئے نے. اور تو اس گھر نے کسی کو کہا ہی نہیں کچھ یار. آؤ اس گھر کے نوکر بنو, آؤ اس گھر کے منگتے بنو, اس در پہ آ کے جھک جاؤ. یہ کائنات ان کی ہے, کائنات ان کے صدقے میں اللہ رب العزت نے تخلیق کی ہے. یہ مقصود کائنات ہے, یہ وجہ تخلیق کائنات ہے. بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات, خیر النساء حسن و حسین مصطفیٰ علی. ان کے لیے اللہ نے ساری کائنات کو بنایا ہے, بلکہ وہ اپنا خدا ہونا بھی ظاہر نہ کرتا اگر ان 5 کو بنانا اللہ کا مقصود نہ ہوتا. اس در پہ آ جاؤ, اس در کے منگتے بنو. ان کو شیعہ سنی سے ہٹ کر مانو. ان کی محبت شیعت نہیں, ان کی محبت سنیت نہیں, ان کی محبت دیوبندیت نہیں, ان کی محبت وہابیت نہیں, ان کی محبت تو ایمانیت ہے. ان کے بغیر کوئی بندہ صاحب ایمان ہی نہیں ہوتا. ان کو شیعہ سنی میں نہ الجھاؤ. میں نگر نگر, کریا کریا, ملک ملک, گاؤں گاؤں یہی صدا دیتا ہوں, یہی ندا دیتا ہوں, یہی پکار دیتا ہوں, یہی آواز دیتا ہوں. آؤ در زہرا کے منگتے بن جاؤ, در زہرا کے بکاری بن جاؤ. اپنا اٹھنا بیٹھنا, اوڑھنا بچھونا, جینا مرنا اس گھر کی گدائی کر لو. حشر میں, قبر میں, صراط پہ, میدان
پہ کوئی ملا ملوانا آپ کے کام نہیں آئے گا. جس نے قبر میں کام آنا ہے وہ مصطفیٰ کی اہل بیت ہے. جس نے میدان پہ کام آنا ہے وہ مصطفیٰ کی اہل بیت ہے. جس نے جنت پہنچانا ہے وہ مصطفیٰ کی اہل بیت ہے. اس کے منگتے بنو، نوکر بنو، بھکاری بنو، اپنا جینا مرنا ان کی غلامی کر لو، ان کی محبت کر لو. صداقت اس گھر سے ہے، امانت اس گھر سے ملی، دیانت اس گھر سے ملی، شرافت اس گھر سے ملی، طاقت اس گھر سے ملی، فصاحت اس گھر سے ملی، بلاغت اس گھر سے ملی، نفاست اس گھر سے ملی، طہارت اس گھر سے ملی، ہدایت اس گھر سے ملی، ولایت اس گھر سے ملی، خلافت اس گھر سے ملی، امامت اس گھر سے ملی، نبوت اس گھر سے ملی، دین اس گھر سے ملا، اسلام اس گھر سے ملا، نماز اس گھر سے ملی، روزہ اس گھر سے ملا، حج اس گھر سے ملے، عمرے اس گھر سے ملے، اذانے اس گھر سے بچی. اللہ کی عزت کی قسم وہ خدا بھی ملا تو اس گھر سے ملا.